شکریہ جناب اسپیکر. جناب اسپیکر، سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ کے ساتھ جو واقعہ یہاں ہوا ہے اور اس دن جو دنگا مشتی قومی اسمبلی کے اندر ہوا، جس سے پوری قوم، حقیقت یہ ہے کہ ہم پہ غصہ بھی ہے. میں جماعت اسلامی کی طرف سے اس کی مذمت کرتا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یا یہ سوچے سمجھے سازش کے تحت یا ناسمجھی میں صدارتی نظام کے لیے راہ ہموار کی جا رہی ہے. میرے خیال میں آپ کا توجہ اس طرف نہیں تھا. مولانا صاحب، ہم دل و جان کے ساتھ آپ کے ساتھ دیکھ رہے ہیں. نہیں دیکھنا نہیں، سوچنا بھی ہے، کیونکہ جو کچھ ہو رہا ہے اسمبلی کی وقت، اس کی متانت، اس کی حیثیت جو ختم کی جا رہی ہے، یہ صدراتی نظام کے لیے راہ ہموار کی جا رہی ہے. سازش ہے بالکل. جناب اسپیکر، السلام علیکم. والسلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب چیئرمین، آپ کی خوش آمدید ہماری طرف سے. جناب اسپیکر، گزارش، سب سے پہلے میں بجٹ تقریر سے پہلے میں دو باتیں کرنا چاہ رہا ہوں. ایک بات تو یہ ہے کہ اپر چترال ریشن کے مقام پر دریائے چترال کی طغیانی سے 8 گرانے، ان کے مکانات، ان کی رہائش گاہیں، مہمان خانے اور مویشی خانے، حتیٰ کہ کسی کے 10 ایکڑ یا 11 ایکڑ یا 12 ایکڑ وہاں زمینیں تھوڑی ہوتی ہیں لوگوں کے پاس، وہ سارے دریابورت ہو گئے، یعنی حد سے نیست ہو گئے. اور آج تقریباً 13-14 دن ہو گئے، صوبائی حکومت کی طرف سے بھی، مرکزی حکومت کی طرف سے بھی کوئی امداد ان کو نہیں ملی ہے. اور میں اس فلور پر مرکزی حکومت سے بھی، صوبائی حکومت سے بھی مطالبہ کرتا ہوں، خاص کر مرکزی حکومت سے، کہ ان لوگوں کو جو 8 گرانے ہیں، 12 گرانے جزوی ہیں، ان کو احساس پروگرام سے 8 گرانوں کو 1-1 کروڑ روپے، جو جزوی ان کے مکانات خراب ہو گئے ہیں ان کو 50-50 لاکھ روپے، اور جو ریشن کے مقام پر جتنے لوگوں کے زمینات دریابورت ہوئے ہیں ان کو 10-10 لاکھ روپے دے دیے جائیں. اور یہ احساس پروگرام ہے ہی ایسے لوگوں کے لیے جو بے سر و سامانی کی حالت میں آسمان تلے زندگی گزارنے پر اس وقت وہ مجبور ہے. اور اسی طرح وہاں روڈ جو ہے اس کی دریائے طغیانی کی وجہ سے وہ کٹ آف ہوا تھا، اور NHA نے لوگوں کے زمینات پر ان کے فصلوں کو اکھاڑ کے، اور ابھی تک NHA نے ان کو معاوضہ نہیں دیا. اور میں مرکزی حکومت سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ فوری طور پر NHA کو اس پابند بنایا جائے کہ ان لوگوں کو معاوضہ فوری طور پر ادا کرے. جناب اسپیکر، اس کے ساتھ میں اپر چترال، چونکہ PSDP میرے سامنے ہے اور میں PSDP کا پورا مطالعہ میں نے کیا ہے، اپر چترال کے لیے کوئی پیکج اس میں نہیں ہے. حالانکہ اپر چترال نوزائیدہ ضلع ہے، اس کو ہر قسم کے وٹامنز کی ضرورت ہے. اس کو وٹامن A کی بھی ضرورت ہے، وٹامن B کی بھی ضرورت ہے، وٹامن C کی بھی ضرورت ہے، جتنے بھی وٹامنز ہوتے ہیں ان کو ان کی ضرورت ہے. اس کے لیے مرکزی حکومت اور صوبائی حکومت خصوصی پیکج کا اعلان کرے. یارخون روڈ جو واخان کے سرحد تک، یہ بروغل ایک مقام ہے، اور اس پہاڑی علاقے تک ان کا لگا ہوا ہے. اس علاقے تک جانے کے لیے یعنی وہ تقریباً 2 گھنٹے کا راستہ ہے، لیکن وہاں 15-16 گھنٹے لگتے ہیں. اس کے لیے پیسے اس میں رکھنا چاہیے تھا، نہیں رکھا گیا. بہرحال اسی طرح میں جناب اسپیکر، یہاں یونیورسٹی آف چترال کے لیے کچھ پیسے رکھے گئے ہیں، لیکن ان پیسوں سے یونیورسٹی آف چترال نہیں بن سکتا. اگر ہم تعلیم کو فوقیت نہ دیں تو شاید ہمارے بچے وہ تعلیم حاصل نہ کر سکیں. اب یہ 3را سال ہے موجودہ حکومت اور PSDP میں آ رہا ہے، لیکن ابھی تک یونیورسٹی تعمیر کرنے کے سلسلے میں 1 اینٹ بھی نہیں رکھا گیا. زمین اس کے لیے خریدی گئی ہے، اس زمین میں تعمیر نہیں کی جا رہی.
इसी वजह से मरकजी हुकूमत से मैं अपील करता हूं कि जो पैसे रखे गए हैं इस साल इनको रिलीज भी करें और वहां जो है उस यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी ऑफ चित्राल में काम का आगाज भी करें। जनाब स्पीकर, यहाँ मुलाजिमीन के जिक्र आया जो 10% एडहाक और इसी तरह जो मुलाजिमीन हैं पेंशनर्स हैं उनको सिर्फ 10% इजाफा दिया गया है जो उनके साथ जुल्म है। जनाब स्पीकर, पेंशनर को कम से कम 20% उनके पेंशन में बुनियादी तनख्वाह में उनके पेंशन के बुनियादी पेंशन में उनको इजाफा किया जाए ताकि वो लोग भी ज़ाइफी की हालत में कमज़ोरी की हालत में वो किसी के सामने हाथ न फैलाएं और अपनी ज़िंदगी सही तरीके से गुजार सके। जनाब स्पीकर, इसी तरह FBR अब हमने 5,500 अरब रुपए हम टैक्स जमा करना है और FBR वाले करते हैं, वो शाबाशी के मुस्तहिक हैं, वो खिराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। लेकिन हुआ यूं कि 2014 से परफॉर्मेंस अलाउंस वो बंद किया गया है, खत्म कर दिया गया है, इंक्रीज कर दिया गया है, उसको अभी तक बहाल नहीं किया गया। मेरा मुतालिबा यह है कि ये मुलाजिमीन काम करते हैं, टैक्स जमा करते हैं, इस बजट को कामयाब बनाने में FBR के मुलाजिमीन का बुनियादी किरदार है, लिहाजा ये उनके परफॉर्मेंस अलाउंस को डीफ्रीज किया जाए और ये मेरे ख्याल में तमाम मेंबरान का मुतालिबा भी होगा। इसके साथ साथ जनाब स्पीकर, मैं अपने इलाके के चंद मसाइल जो PSDP में रखे गए हैं मैं उस पर मरकजी हुकूमत का शुक्रिया भी अदा करता हूं। जनाब चेयरमैन, चित्राल ओयोन बुम्बरेद रोड के लिए इस साल 2,500 मिलियन रखे गए। मेरा मुतालिबा यह है कि यह रकम कम है, 2,000 मिलियन से तो ज़मीन खरीदी जाएगी। जनाब चेयरमैन, आपकी तवज्जो चाहिए, अगर तवज्जो नहीं है तो फिर मैं आपकी तवज्जो चाहिए जी मेरी तवज्जो आप ही की तरफ है। देखें, 465 मिलियन रुपए ओयोन बुम्बरेद रोड के लिए रखे गए हैं, उसमें से इस दफा 2,500 मिलियन रखे गए हैं। 2,000 मिलियन रुपए जमीन की खरीदारी पे खर्च होंगे। क्या 50 करोड़ में इस साल काम हो सकता है? मेरे ख्याल में ये नाकाफी है। इसको 3,000 मिलियन रुपए इसके लिए इस साल रिलीज किए जाए, नंबर 1। नंबर 2, चित्राल गर्म चश्मा रोड, ये इनका टोटल अखराजात जो है वो 8,314 मिलियन है, लेकिन इस दफा सिर्फ 1,000 मिलियन इसके लिए रखे गए हैं और ये भी नाकाफी है। जमीन भी इससे खरीदे नहीं जा सकती, इसको भी 2 अरब यानी 2,000 मिलियन कर दिया जाए। इसी तरह बुनी मस्तूज रोड, वज़ीर आज़म साहब ने पेशावर में वो कॉन्ट्रैक्टर को अवार्ड दे दिया, लेकिन मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान से यह मुतालबा करूँगा कि चित्राल गर्म चश्मा रोड, चित्राल ओयोन बुम्बरेद रोड, चित्राल बुनी शांदूर रोड, ये बहुत बड़े बड़े मंसूबे हैं के, इनके इफ्तिताह के लिए आ जाए, अमलन काम शुरू करें। हम आपका वहाँ शुक्रिया अदा करेंगे जब अमलन काम होगा। मैं गुज़श्ता साल भी मैंने कहा था कि PSDP में तो तकरीबन कई सालों से ये आ रहा है, लेकिन हमें अमलन काम की ज़रूरत है और अमलन काम उस वक़्त हो सकता है कि जब वज़ीर आज़म वहाँ आएंगे, मशीनरी वहाँ पहुँचाएंगे और वहाँ उस वक़्त अमलन उस काम का आगाज़ होगा, इफ्तिताह होगा और वज़ीर आज़म साहब का हम इस्तकबाल करेंगे और इन प्रोजेक्ट्स को का इफ्तिताह वहाँ हम करके आएंगे। इसी तरह जनाब स्पीकर, ये चित्राल ट्रांसमिशन लाइन के लिए तकरीबन 1 अरब 58 करोड़ रुपए रखे गए हैं। इसमें फीडर ब्रोस जिस पर अभी काम शुरू हुआ है उस पर मैं मरकजी हुकूमत का शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन फीडर ओयोन, फीडर केसू, फीडर उर्सून, फीडर अशरेत, फीडर अरंदू, ये 5
فیڈر جو ہیں اس پر تقریباً یہ پیسے خرچ ہوں گے، لیکن اگر آپ 15 کروڑ 150 ملین یہ ریلیز کر دیں تو یہ 10 سالوں میں مکمل نہیں ہوں گے۔ لہٰذا میرا مطالبہ یہ ہے کہ ٹرانسمیشن لائن کے لیے 15 کروڑ کے بجائے کم از کم 50 کروڑ روپے اس سال ریلیز کیے جائیں، تاکہ اشوریت کے لوگوں کو، ارندو کے لوگوں کو، کیسو کے لوگوں کو، ایون کے لوگوں کو اور انسو کے لوگوں کو ہم مطمئن کر سکیں، اور ان تک اس وقت یعنی 2021 میں بھی ایک علاقے میں بجلی نہ ہو اور وہ لوگ بجلی کی نعمت سے محروم ہوں، تو آپ خود اندازہ لگائیے کہ ان لوگوں کا رسپانس کیا ہوگا۔ جناب اسپیکر، اسی طرح چترال ہائیڈر پاور اسٹیشن کو گزشتہ سال بھی آیا تھا، 1 میگا واٹ سے 5 میگا واٹ تک لے جانے کے لیے کافی پیسے رکھے گئے ہیں، لیکن اس پی ایچ ڈی پی میں رکھے گئے ہیں، عملاً کچھ کام اس پر نہیں ہو رہا۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اس دفعہ اس پر کام شروع کیا جائے، اس سے ملک کو بھی فائدہ ہے، حکومت کو بھی فائدہ ہے، وہاں علاقے کے لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا، اور اسی طرح بجلی میں ہم خود کفیل ہوتے چلے جائیں گے۔ جناب اسپیکر، اس کے ساتھ ساتھ وہاں چترال چیکیدارا ٹو چترال، ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ چیکیدارا ٹو چترال اس کو سی پیک میں شامل کیا جائے۔ صوبائی حکومت نے چیکیدارا دیر، بلکہ یہاں مرکزی وزیر نے کہا تھا کہ ہم اس کو چیکیدارا چترال تک موٹر وے بنا کے آپ کو دیں گے۔ اب اس پر عملاً کام ہونا چاہیے۔ پھر مجھے ایک دفعہ مراد سعید صاحب نے یہ کہا تھا کہ چیکیدارا ٹو چترال روڈ یہ بھی سی پیک میں شامل ہو گیا، جنرل عاصم باجوہ صاحب نے ہمیں کہا، تو میں اس پر بھی اس وقت شکریہ ادا کیا، لیکن ابھی تک اس کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ سی پیک میں شامل ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہے تو اسی انداز میں کام شروع کیا جائے، اور یہ اس طرح آ رہا ہے NA45 اور اتنے پیسے ہم نے رکھے ہیں ہر سال پی ایس ڈی پی میں، 2017-18 میں بھی ہے، 18-19 میں بھی ہے، 19-20 میں بھی آیا تھا، 20-21 میں بھی آیا تھا، اور اب بھی اس میں لگا ہے کہ 21-22 کے لیے بھی وہی پیسے ہیں۔ لہٰذا میرا مطالبہ یہ ہے کہ اگر یہ سی پیک میں اس کو فوراً شامل کیا جائے اور اس پر فوراً کام شروع کیا جائے، یہ بہت اہم ہے۔ اس کے ساتھ جناب اسپیکر، میں اس پر بھی اکبر صاحب وائنڈ اپ کی طرف آ جائیں۔ آ رہا ہوں جی۔ یہ لواری ٹنل یہ بہت اہم منصوبہ ہے جناب اسپیکر۔ الحمدللہ ایک حد تک کام ہو گیا ہے، جو 10-12 گھنٹے کا راستہ ہے وہ اب 6-6.5 گھنٹے میں طے ہو رہا ہے، لیکن مزید چترال کی طرف جو ایک کمپنی کام کر رہی ہے، عثمانیہ کمپنی، وہ ہمیشہ ناکامی سے دوچار ہے، اور اس وقت بھی چترال کی طرف کام نہ ہونے کے برابر ہے۔ روڈ بالکل تباہ ہو چکا ہے، سیاح لوگ جو آتے ہیں یا مقامی لوگ آتے جاتے ہیں، ان کے لیے آنے جانے میں شدید مشکلات ہیں۔ اسی وجہ سے جو ریوائز اسٹیمیٹ انہوں نے منظور کیا ہے، اس کے لیے تقریباً کوئی 2.25 ارب روپے انہوں نے رکھے ہیں، تو وہ فوراً ریلیز کیے جائیں اور فوراً ان پر کام شروع کر کے، حالانکہ یہ ہمیں بتایا گیا تھا اسٹیئرنگ کمیٹی میں، چونکہ میں مواصلات کے اسٹیئرنگ کمیٹی کا ممبر ہوں، مجھے یہ بتایا گیا تھا، مجھے تسلی دی گئی تھی کہ 30 جون تک چترالی صاحب یہ مکمل کر کے، اس میں ایگزاسٹ لگا کے، اس میں لائٹنگ کا انتظام ہم کر کے اور اپروچ روڈوں کو مکمل کر کے 30 جون کو آپ کو دیں گے۔ اب 30 جون آنے والا ہے اور کام ادھورا اس طرف پڑا ہے، لہٰذا مرکزی حکومت اور NHA اس پر فوری توجہ دیں، اور چترال اکبر صاحب آپ دیکھ رہے ہیں کتنی لمبی لائن ہے اور ہر ممبر وہ چاہ تو رہے ٹائم ملے۔ دیکھیں اصل میں جناب اسپیکر، اصل بات یہ ہے کہ میں ایک جماعت کا پورا نمائندگی کر رہا ہوں، آپ کو پتہ ہے کراچی سے لے کر چترال تک ملک گیر جماعت ہے جماعت اسلامی، اور میرا حلقہ جو ہے NA1 ہے۔ نمبر 1 اور نمبر 2 میں فرق تو ہونا چاہیے نا۔ جو ہماری حال کی گھڑیاں وہ بتا رہے ہیں، وہ 15 منٹ ہو چکے ہیں، بہرحال وائنڈ اپ کر لیں، ورنہ میں شکریہ آپ کا ادا کرتے ہوئے دوسرے کا نام جناب اسپیکر، مجموعی طور پر جو بجٹ پہ بات ہو رہی تھی، آپ کا بہت شکریہ۔ اصل میں دیکھیں، آپ بھی منتخب نمائندے ہیں اور میں بھی منتخب نمائندہ ہوں، ہمارے جتنے بھائیاں ہیں منتخب نمائندے ہیں، منتخب ہو کر آئے ہیں۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں، مثلا مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بجٹ اچھا ہے، تو ہمیں یہ بتائیں کہ تیل کی قیمتوں میں کتنی کمی آ گئی،
बिजली की कीमतों में कितनी कमी आई, अशियाए खुर्दनोश में कितनी कमी आई, मार्केट में जाते हैं दिन ब दिन उसमें नहीं इजाफा होता जा रहा है। लिहाजा मेरा मुतालिबा यह है कि गरीब अच्छा प्लीज वाइंड अप कर लीजिए। मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली साहब। जनाब स्पीकर, मेरा मुतालिबा यह है कि इसमें गरीब की गुर्बत को ख़त्म करने के लिए, गरीब को रिलीफ पहुंचाने के लिए, अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में कमी लाने के लिए, पेट्रोलियम मसनूआत में कमी लाने के लिए और यूटिलिटी बिल्स में कमी लाने के लिए इक़दाम करने चाहिए। और ये असल चीज़ गरीब की यही ज़रूरत है। जनाब स्पीकर, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने काफ़ी तहम्मुल से मेरा सुना। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आपका भी बहुत शुक्रिया अकबर चित्राली साहब।